ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے۔ حضرت غوث اعظم نے عیسائیوں کے چہرے کی جانب دیکھا اور چہرے کی جانب دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا تم میرے نبی کی نبوت اور ان کے معجزوں کا چیلنج کرتے ہو، ہے نہیں؟ جی جی۔ اور یہ کہتے ہو ہمارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، ہے نہیں؟ یہ کہتے ہو نا کہ ہمارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، حالانکہ روایتوں سے یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آپ کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا حضور آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ کی اہلیہ نے کہا حضور ہمارے ہاں بکری کا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اور جو کا تھوڑا یہ بکری کا بچہ ذبح کریں گے اور جو کے آٹے کی روٹی پکائیں گے، جائیے آپ اللہ کے رسول کو دعوت دے آئیے۔ حضرت جابر بڑے شوق میں دعوت کے شوق میں دوڑے دوڑے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ آج آپ کے ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ آقا فرماتے اچھا جابر آپ کے یہاں ہماری دعوت ہے؟ اور سرکار علیہ السلام کو کئی دن کا فاقہ تھا اور صحابہ کرام کو بھی کئی دن کا فاقہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دعوت دی اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابیوں جلدی آؤ جلدی آؤ، ابو بکر تم بھی آؤ، عمر تم بھی آؤ، عثمان تم بھی آؤ، حیدر تم بھی آؤ، طلحہ تم بھی آؤ، زبیر تم بھی آؤ، عبد الرحمن تم بھی آؤ، آؤ سلمان تم بھی آؤ، جلدی آؤ۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے 1500 صحابی آ گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنے آ گئے؟ 1500۔ جب 1500 صحابہ کا مجمع ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ آج جابر کے یہاں ہماری دعوت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ یہ مت سمجھنا تنہا میری دعوت ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ بے شک۔ حضرت جابر کے دل ہی دل میں یہ ہونے لگا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے جو کا، اور ہم اللہ کے رسول کو دعوت دینے آئے تھے، یہاں 1500 صحابہ کو حضور نے دعوت دے دی، سمجھے؟ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بولے، دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے اور اپنی محترمہ سے کہنے لگے محترمہ اللہ کے رسول کو جیسے ہی میں نے دعوت دی حضور نے تمام صحابہ کو بلانا شروع کر دیا اور 1500 صحابی اکٹھے ہو گئے اور سب کو اللہ کے رسول نے دعوت دے دی ہے، آٹا تھوڑا سا ہے، بکری کا بچہ چھوٹا سا ہے، یہ پورا کیسے ہوگا؟ محترمہ کہتی ہیں جس کی دعوت کر کے آئے ہیں وہی پورا فرمائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مرو پورا میں جس کا جلسہ منانے آئے ہیں وہی لاج فرمائیں گے۔ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی کی تو کوئی ایسا معجزہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے ہی نہیں، سمجھے؟ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ کہ حضرت جابر نے جو ہے دعوت دے دی، اور جب دعوت ہو گئی 1500 صحابہ کے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی سے آپ نے تذکرہ کیا تو بی بی کہنے لگی کہ جس کی دعوت ہے وہ خود ہی انتظام فرمائیں گے، ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات جتنا ہم لوگوں کو سورج نکلنے کے بعد دن کے ہونے پر یقین ہے اس سے کہیں زیادہ صحابہ کو اپنے نبی کی بات پر یقین ہوتا تھا۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہوتا تھا کہ جس کا انتظام ہے جس کی دعوت ہے وہ خود ہی پورا فرمائیں گے۔ حضرت اس کے بعد انتظام ہونا شروع ہوا، حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور آپ کی اہلیہ نے آٹا گوندھنا شروع کر دیا۔ جب بکری کا بچہ ذبح ہو گیا بوٹیاں تیار ہو گئیں، محترمہ کو اجازت مل گئی کھانا تیار کیا جائے، ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب کھانا تیار ہونے کے قریب ہوا حضرت جابر سے عرض کرنے لگی جائیے اللہ کے رسول کو بلا لائیے۔ حضرت جابر نکل گئے اللہ کے رسول کو بلانے کے لیے۔ ادھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، ایک بچے دونوں کم سے تھے، ایک کی عمر تقریباً 7 سال کی تھی اور ایک کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی۔ یہ دونوں بچے آپس میں ملاقات کر کے کہتے ہیں بھائی آئیے وہی کھیل کھیلتے ہیں جو کھیل ابھی اپنے والد صاحب کھیل کر گئے تھے، ابا نے جو ابھی بکرے کے بچے کے ساتھ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل کھیلا تھا آئیے وہی کھیل کھیلتے ہیں۔ اور چھوٹا بچہ زمین پہ لیٹ گیا، بڑے بھائی نے چھری اپنے ہاتھ میں لے لی، چھوٹے بھائی کی گردن پہ چلا دی، جیسے ہی چھری چلی گردن کٹی، خون کا پھوارہ ابل پڑا، خون دیکھ کر بڑا بھائی گھبرا گیا اور گھبرا کر چھت پر چڑھ گیا، جیسے چھت پہ چڑھا تو وہیں سے کود گیا اور چھلانگ لگا کے زمین پہ گرا، اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر کے گھر میں اللہ کے حبیب کی دعوت
آپ گئے ہیں دعوت دینے اور ادھر دونوں بچوں نے وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور کھیلی کھیل میں دونوں بچوں کی ہو گئی شہادت۔ جیسے ہی محترمہ نے دیکھا دونوں بچے انتقال کر گئے، آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، لیکن جو ہے ضبط کر لیا اور دونوں بچوں کو اٹھا کر کمرے میں لٹا دیا، اوپر سے چادر ڈال دی اور رونا پیٹنا جو ہے شروع نہیں کیا۔ نہ رو رہی ہیں، وہ جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول کئی دن کے فاقہ سے ہیں، آج اللہ کے رسول کو بڑی محبتوں کے ساتھ کھانے کا اور بہت آرام و سکون کے ساتھ کھانے کا موقع میسر آئے گا، میں رو پیٹ کر کے اللہ کے رسول کے آرام میں خلل انداز ہو جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ لہذا بچوں کی موت تو گوارا تھی، اس پہ صبر کر رہی ہیں، روتی نہیں، آنسو نہیں بہا رہی ہیں، کہیں اللہ کے رسول کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، صحابہ کے 1500 صحابہ کی جماعت حضرت جابر کے دروازے پہ آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جابر کھانا لائیے، اور کھانا لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیا۔ حضرات آج بھی اپنے ہاں جب ولیمہ ہوتا ہے یا عقیقہ ہوتا ہے یا کوئی اور رسم کا کھانا ہوتا ہے تو مسلمانوں میں دیگ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کپڑا ڈالنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تو غیب سے اس دیگ میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چاول 15 کلو ہوتا ہے لیکن بہت سارے آدمی اسے کھا جاتے ہیں۔ بے شک، بہت خوب۔ تو اوپر سے اللہ کے رسول نے کپڑا ڈال دیا اور ایک ایک کر کے صحابہ کو بلانا شروع کیا۔ صحابہ آتے جاتے تھے، کھانا تناول کر کے واپس چلے جاتے تھے، اور جب سب کھا کر فارغ ہو گئے، جابر کہتے ہیں قسم رب کعبہ کی جیسا کھانا پہلے تھا ویسا ہی بدستور موجود تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ 1500 صحابہ کھا گئے اور کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں جابر آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کی عمر 7 سال کی تھی، ایک کی 9 سال کی تھی، وہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ بچے تو ویسے جنت کے پھول ہی ہوتے ہیں، جابر آپ کے بچے بھی بڑے اچھے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان دونوں کو بلاؤ، اب ہم ان کے ساتھ مل کر دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ جاؤ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر اپنی اہلیہ کے پاس آتے، محترمہ بچے کہاں ہیں؟ کہا حضور بچوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ تو حادثہ ہو گیا۔ حادثہ کیا ہوا؟ کہا آئیے میں دکھاتی ہوں۔ اندر لے جا کے کمرے میں جب دکھایا چادر اٹھا کے تو دونوں بچے شہید زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کھانا تناول فرمائیے، دسترخوان پہ کھانا لگا، حضور کھانا کھائیے۔ جابر اللہ کے رسول فرماتے نہیں جابر، جب ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کھائیں گے تو اب تمہارے بچوں کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا حضرت جابر سے اللہ کے رسول نے، جابر کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ معاملہ ایسا ایسا ہو گیا، کہاں ہیں بچے؟ کہا یا رسول اللہ اندر کمرے میں ہیں۔ جا کر سرکار علیہ السلام نے دیکھا تو واقعی 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی، اوپر سے کپڑا پڑا ہوا تھا۔ سرکار قریب جا کر ارشاد فرماتے ہیں بچوں دیکھتے نہیں تمہارے گھر میں آج کائنات کا شہنشاہ مہمان بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا لیٹے ہی رہو گے؟ اپنے مہمان کا استقبال نہیں کرو گے؟ ہم تمہارے بغیر تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ بھئی اتنا کہنا تھا، دونوں بچے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن غوث الورا، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، ہمارے نبی کی ہے یہ شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ غوث اعظم کی بارگاہ ہے، عیسائیوں کا مجمع ہے۔ عیسائی کہتے ہیں تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نادانو میں نبی نہیں ہوں، غلام نبی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول نہیں ہوں، غلام رسول ہوں۔